السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں مینٹرنگ آن اسکرین یوٹیوب چینل۔ آج ہم اسلامیات کی کتاب کا باب 100 موضوعاتی مطالعہ کا پڑھیں گے۔ اس میں عقیدہ توحید پر بات کی گئی ہے۔ تو عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ توحید ایمان باللہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ عقیدہ کا لفظ عقد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے مضبوط گرا لگانا۔ عقیدہ سے مراد خیالات و افکار جس پر انسان اپنا پختہ یقین رکھتا ہو، جو انسان کے کردار اور رویوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو توحید کے لغوی معنی یہ ہیں کہ ایک جاننا اور ایک ماننا، یعنی اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا۔ دین کی اصطلاح میں عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک و مختار کل جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو ازل سے ابد تک رہے گا اور نہ کبھی اس پر فنائیت آئے گی، یعنی وہ کبھی نہ فنا ہوگا، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ معبود حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے اس کائنات کی ہر چیز کو پورے تناسب اور اس کے نظام کو پورے نظم و ضبط کے ساتھ میں بنایا ہے، جس کا علم پوری کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے، جو پوری کائنات کو دیکھتا ہے اور سب کی سنتا ہے اور سب کو رزق پہنچاتا ہے اور انہیں ہدایت دیتا ہے، جس کی نظیر اور مثال کوئی نہیں، یعنی اس جیسے کوئی کر نہیں سکتا، اس کی نظیر ہے نہ کوئی مثال ہے۔ کوئی اس طرح کر نہیں سکتا کہ ہر ایک کو رزق پہنچائے، ہر ایک بھی دیکھ بھال کرے، ہر ایک کا خیال رکھے، چاہے وہ کیڑا جو ہے وہ پتھر کے اندر ہے، اس کو بھی وہ رزق پہنچاتا ہے۔ وہی مخلوق کے نفع و نقصان کا مالک بھی ہے، یعنی اختیار صرف اسی کو ہے، وہی نقصان پہنچا سکتا ہے، وہی نفع پہنچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہی ہے جو موت کے بعد دوبارہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے، یعنی ابھی ہم زندہ ہیں، پھر موت ہمیں آن لے گی، اس کے بعد میں جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ زندگی ابدی ہوگی، یعنی اس کے بعد میں موت نہیں ہے۔ وہ ذات صرف ایک ہے، اس کے ساتھ میں کوئی شریک نہیں۔ اس عقیدے کو دل کے پختہ یقین کے ساتھ ماننا اور وقت ضرورت اس کا زبان سے اظہار و اقرار کرنا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اب پڑھتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا توحید کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی بتایا گیا۔ سورہ اخلاص میں توحید مطلق کو نہایت جامع انداز میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ کلمہ طیبہ کا بھی پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جو اسی عقیدے کی پیروی کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد اور اس کو پہلا رکن قرار دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ قولوا الا باللہ الا اللہ تفلحوا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی تمام عبادات کا نچوڑ ہے، اس کے بغیر نیکی قبول نہیں کی جا سکتی۔ نیک اعمال چاہے پہاڑوں کے برابر ہوں، اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو وہ سب غارت ہو جائیں گے، وہ بالکل بیکار ہے، چاہے آپ نے ہزاروں سال عبادت کی ہو۔ لیکن اگر آپ نے عقیدہ توحید پر نہیں ہے ایمان، تو وہ آپ کا ساری عبادت بیکار ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اور عقیدہ توحید تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا نقطۂ آغاز تھا، یعنی سب سے پہلے انہوں نے توحید کی دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانو، اور ہر نبی اور رسول نے ایک ہی کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی
اسی وحدہ لا شریک لہو کی طرف ہی بلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا مدار ایمان اور عمل صالح پر رکھا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تو امید ہے یہ چیپٹر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔